محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ انگریزی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اور جو آنے والا مہینہ ہے جنوری کا، اس کے شروع میں نصرانی لوگ اپنا تہوار مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور اسی طریقے سے 1 جنوری کو نیا سال مناتے ہیں۔ اگر یہ تہوار صرف نصرانیوں تک اور غیر مسلموں تک محدود رہتا، صرف انہی کے یہاں منایا جاتا اور مسلمانوں کی کسی طور پر اس طرح کے تہوار میں اور اس تہوار سے متعلق کسی بھی مناسبت یا پروگرام میں شرکت نہ ہوتی تو اس کی خطرناکی بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن چونکہ دیکھا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کئی سارے مسلمان بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں، غیر مسلموں کو ان کے مذہبی تہوار کی مناسبت سے مبارکباد دیتے ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، اور اس مناسبت سے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان شوقیہ شریک ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح کے غیر اسلامی تہوار کے موقع پر اور غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر، اور بعض مسلمان ان کا دل رکھنے کے لیے شریک ہوتے ہیں، بعض مسلمان شرم و حیا کے مارے شریک ہوتے ہیں کہ ماحول اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، رواداری ہو، ایک دوسرے کے پروگرام میں خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ وجہ کچھ بھی ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ غیر اسلامی تہواروں میں یا غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کسی طور پر بھی شریک ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کرسمس ڈے منانا یہ بھی ایک تہوار ہے اور یہ نصرانیوں کا تہوار ہے اور یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور ان کا یہ تہوار کافرانہ اور مشرکانہ عقیدوں پر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس تہوار میں کئی ایک برائیاں انجام دی جاتی ہیں، لہذا کہیں بھی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرام میں شریک ہو یا تعاون کرے یا مبارکباد دے
یا تحفے تحائف کا تبادلہ کرے یا خوشی کا اظہار کرے یا اس موقع پر کوئی پیغام بھیجے یا اسلامی ملک یا مسلم ریاست میں اس طرح کے موقع پر سرکاری چھٹی کا اعلان کیا جائے، ان میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے تہوار میں، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہونا یا تعاون کرنا یا اس موقع پر مبارکباد دینا یا تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، یہ سب ایک طرح سے اس بات کا اقرار کرنا ہے، زبان حال سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ نصرانیوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کا عقیدہ گویا کہ صحیح ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے، اور جو غلط ہے اس کو غلط سمجھا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے۔ خاص طور سے غلط چیزوں میں جو سب سے غلط ہے کفر اور شرک کا معاملہ، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، اس سے بیزاری کا اظہار کرنا، اس سے براءت کا اعلان کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے ہمارا، اس کی شہادت دیتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ایک طرف ہم جہاں دین اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں اور یہ شہادت دیتے ہیں کہ سچا معبود صرف اللہ ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہیں دوسری طرف اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کے باطل ہونے کا بھی ہم اعلان کرتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب کفر اور شرک پر مبنی ہیں اور وہ غلط ہیں، اور ان کے غلط ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ لا الہ، سب سے پہلے ہم اسی بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، سب سے پہلے ہم اسی کا انکار کرتے ہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ۔ پھر ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے لیے وحدانیت کا، الوہیت کا، کہ معبود صرف اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اقرار اور انکار دونوں ضروری ہے۔ اقرار اس بات کا کہ اسلام برحق ہے، اللہ معبود برحق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ پر اترا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت برحق ہے، اس بات کا اقرار، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اس کا انکار بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، دین اسلام کے علاوہ بھی کوئی دین برحق ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی کسی رسول کی رسالت کی معنویت باقی ہے، ان تمام چیزوں کا انکار ضروری ہے۔ دین اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو چکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام رسولوں کی رسالت منسوخ ہو چکی۔ لا الہ الا اللہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان غیر اسلامی تہوار میں شریک ہوتا ہے یا تعاون کرتا ہے یا اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تہنیتی پیغام بھیجتا ہے، دلی مبارکباد دیتا ہے، تو گویا کہ وہ جو انکار کا پہلو ہے، باطل کا انکار کرنا، کفر و شرک کا انکار کرنا، اہل باطل سے، اہل کفر سے، اہل شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا، اس میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف اقرار کرتے ہیں کہ دین اسلام برحق ہے
اور دوسری طرف اس بات کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ اسلام کے علاوہ دوسرا دین باطل ہے۔ جب تک دونوں چیز شامل نہیں ہوگی ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ کافرون آپ کے سامنے ہے، ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ براءت کا اظہار کرنا، لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ان کے پروگراموں میں شریک ہوں گے، تعاون کریں گے، مبارکباد دیں گے، تو پھر لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کہاں رہا؟ زبان حال سے آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، گویا کہ آپ نے ان کو مان لیا، ان کی خوشی میں آپ شریک ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، آپ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو خوشی کا پیغام بھیج رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، گویا کہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ نعوذ باللہ۔ جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انکار کریں، اس طرح کے پروگرام میں شریک نہ ہوں، اس طرح کے کسی بھی پروگرام میں ہم تعاون نہ کریں، مبارکباد نہ دیں اور تحفے تحائف کا تبادلہ نہ کریں، اس سے بھی احتیاط کریں۔ اس موقع پر جو بھی پروگرام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں، خاص کھانے بنائے جاتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے، اور خاص طور سے اسلامی ملکوں میں، مسلم ملکوں میں ضرور اس پر عمل ہونا چاہیے کہ یہاں کوئی مجبوری نہیں آپ کے ساتھ، یہاں آپ آزاد ہیں۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، والذین لا یشہدون الزور۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ انہی اوصاف میں سے یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو باطل پروگراموں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جو غلط اور جھوٹ کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جو جھوٹی گواہی، غلط گواہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اس جھوٹ پر مبنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تہوار ہے اس کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اس طرح کے پروگرام میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، والذین لا یشہدون الزور۔ آپ اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس آیت پر گویا کہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ شریک ہو رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو والذین لا یشہدون الزور پر عمل کہاں ہوا؟ اسی طریقے سے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کا لغو باتوں سے، لغو طرح کے پروگراموں سے، مجلسوں سے، محفلوں سے گزر ہوتا ہے، اس میں شریک نہیں ہوتے، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں سلام کرتے ہوئے، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اپنے دین، ایمان اور اپنے عقیدہ کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ طاقت ہے، آپ انکار کیجئے، منع کیجئے، روکیے۔ پاور اگر آپ کے پاس ہے تو، اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں، آپ دل سے برا جانیے، دل سے انکار کیجئے، وہاں پہ شریک نہ ہو، وہاں پہ ٹھہرے نہ، وہاں سے گزر جائیے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر اتنا بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ بھی آپ کے پاس گویا کہ نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، باطل کو دیکھے، شریعت کے خلاف کسی کام کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اور منع کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ زبان سے منع کریں، سمجھائیں، ڈرائیں، بات پہنچائیں ولی امر تک۔ اس کی بھی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ زبان سے آپ روک سکیں، انکار کر سکیں۔ فبقلبہ، فإن لم يستطع فبقلبہ، تو دل سے برا جانیے۔ اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے، کسی کا آپ کے اوپر تسلط نہیں ہے،
آپ دل سے اس کو برا جانیے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام میں شریک نہ ہوں، وہاں پر ٹھہرے نہ، اس میں تعاون نہ کریں، اس سے دوری اختیار کریں، اس سے احتیاط برتیں۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، کون سے مومن کامیاب ہوں گے؟ ایمان والے کون ہیں جو کامیاب ہوں گے؟ صرف ایمان لے آنا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور ایمان لانے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے خلاف جو بات ہے اس سے بیزاری اختیار کی جائے۔ اور یہ کرسمس ڈے منانا یا کوئی بھی غیر اسلامی تہوار جو غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے، اس میں شریک ہونا یا اس کے ساتھ تعاون کرنا یا اس پر خوشی کا اظہار کرنا یا مبارکباد دینا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں کسی طور پر شریک نہ ہویا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہوں گے۔ کون مومنین؟ صفات بتائے اللہ تعالیٰ نے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے دوری اختیار کرتے ہیں، لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ ہر بری بات، ہر غلط بات، ہر فضولیات، ہر بیکار بات جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں نقصان ہے، وہ لغو ہے، وہ فضول ہے۔ اور کفر اور شرک سے زیادہ لغو، جھوٹ، باطل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو محترم حضرات، یہ بہت ہی خطرناک اور سنگین معاملہ ہے، یہ کوئی آسان اور معمولی معاملہ نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں اور رواداری کے نام پر، دل رکھنے کے نام پر، شرم و حیا کے نام پر، اور بس ایک کلچر ہے، ایک فیشن ہے، ایک تہوار ہے، یہ سمجھ کر آسانی کے ساتھ مبارکباد دے دیتے ہیں، پروگرام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے بلکہ شرک اور کفر تک پہنچانے والا معاملہ ہے۔ اگر کوئی اس تہوار کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کفر کا معاملہ ہو جائے گا، اور اس طرح کے پروگرام میں جو شرکیہ رسوم ادا کیے جاتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، یہ شرک کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی خطرناک، بہت ہی خطرناک اور سنگین معاملہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ویسے ہی ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہیں، قدم قدم پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، کم سے کم کفر اور شرک سے تو بچیں۔ اور اگر آپ کے دل میں تعظیم نہیں ہے، کفر اور شرک سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، تو بھی اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنا یا مبارکباد دینا یا تعاون کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کم سے کم یہ غیر مسلموں کی مشابہت قرار پائے گی، اور غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی منع ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ومن یتولہم فہو منہم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس طرح کے پروگرام میں شریک ہونا یہ بھی دوستی کی ایک علامت ہے۔ تو بہت خطرناک معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، دین کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت ہے۔ ہمارا تو فرض بنتا تھا کہ اس طرح کے پروگرام نہ ہوں، اس بات کی کوشش کریں۔ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کا بائیکاٹ اپنے طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں، اپنے لوگوں کو اس میں شریک نہ ہونے دیں۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، اس پر تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، تعاون کر لیتے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہم سب کو معلوم ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور ان کا کیا عقیدہ ہے۔ جب اس طرح کے پروگراموں میں آپ شریک ہوتے ہیں تو یہ جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور کیا فرق ہے ہمارے عقیدے میں اور نصرانیوں کے عقیدے میں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے، توحید کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو برقرار رکھے، اور ہر طرح کے کفر سے، شرک سے اور غیر مسلموں کی مشابہت سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہو جائیں جن کے سامنے دین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ان کو مانتے ہیں، کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نہ بنائیں جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔